بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، جن کے صدقے اللہ پاک نے ہم سب پر اتنی ساری عنایتیں کی ہوئی ہیں۔ اور آج میں اپنی چھوٹی بہن کی ایک بہت ہی پیارا مشاہدہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، جن کو سن کے مجھے یقین ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ میری بہن جب بہت چھوٹی تھی، اس وقت تقریباً اس کی عمر جو تھی 11-12 سال کی تھی، تو اس وقت وہ مدرسے جاتی تھی پڑھنے۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ مدرسے جاتی تھی پڑھنے۔ خیر ہم سب نے بھی مدرسے میں پڑھائی کی ہے، اردو اور عربی کی، تو ویسے ہی وہ بھی اس وقت پڑھنے جاتی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ اس وقت کیا ہوا کہ اس نے حافظ جی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھ کے سوتا ہے 500 بار، رات کو سونے سے پہلے درود شریف 500 بار پڑھ کے سوتا ہے تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے تو بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور جو میں سنتی تھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی ان کی سنتوں پر۔ تو اس وقت سے اس کے دل میں مطلب اتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جب یہ سنی کہ حافظ جی نے بتایا ہے کہ اب اس میں درس میں کہ حافظ جی بتا رہے ہیں کہ 500 بار درود شریف پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو بولی اسی دن سے میں نے رات کو 500 بار، جو کہ وہ اتنی چھوٹی تھی اس وقت، بولی کہ صرف درود ابراہیم ہوا کرتی تھی جو ہم لوگ کو معلوم تھی، اور کوئی درود شریف تو کے بارے میں اتنی کوئی جانکاری نہیں تھی۔ درود ابراہیم ہوا کرتی تھی اس وقت۔ ابھی جب سے ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھنا اسٹارٹ کیا ہے درود شریف کی، تو ہم لوگ کو مختلف درود شریف کے بارے میں معلوم ہوا ہے، نہیں تو پہلے بچپن سے ہی ہم صرف درود ابراہیم ہی پڑھتے آئے ہیں۔ تو میری چھوٹی بہن نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ایسی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا دنیاوی مطلب تھکان کے بعد، ٹیوشن سے، اسکول سے، پڑھائی لکھائی کے بعد بھی وہ اتنی محبت اس کے دل میں جاگی کہ بس وہ کسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ تو اس نے اسی دن سے یہ مطلب نیت کی کہ میں روز پڑھ کے سوں گی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو جائے۔ تو وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے وہ بتاتی ہے کہ سب لوگ سو جاتے تھے اور وہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی، اور ہم لوگوں نے اتنا کبھی غور نہیں کیا، پر وہ اب بتاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب یہ تم نے بتایا کیوں نہیں، کہا ہم لوگ بھی اس وقت پڑھ سکتے تھے، ہمیں بھی یہ چیز پتہ ہوتی تو ہم بھی پڑھتے، مگر وہ اب بتا رہی تھی تو مجھے بہت ہی پیارا لگا اس کا یہ جو سٹوری تھی درود شریف سے ریلیٹڈ۔ تو اس نے بتایا کہ جب میں نے یہ سنا تو میں روز درود شریف کا معمول میں نے بنا لیا۔ مجھے جتنا بھی میں تھکی رہتی تھی، مجھے نیند سے میں بیچ میں کبھی سو بھی جاتی تھی، میں پھر سے اٹھ کے میں درود شریف پڑھتی تھی۔ جب تک پورے 500 بار درود ابراہیم میں نہ پڑھ لوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میرے دماغ میں گھومتا رہتا تھا کہ اگر میں سو جاؤں گی تو مجھے حضور پاک کی زیارت نہیں ہوگی جب تک میرا درود مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے بولی میں نے پڑھنا شروع کیا اور مجھے بڑی دقتیں آنے لگی، مطلب بولتی تھی کبھی میں سو جاتی تھی، کبھی میں تھک جاتی تھی، کبھی دل نہیں ہوتا تھا، مگر وہ کوشش کرتی تھی لگاتار۔ کچھ دن تو وہ خوب اچھے سے ذوق اور شوق سے ساتھ پڑھی، مگر تھوڑی دن کے بعد کیا ہونے لگا کہ اس کو لگا کہ شاید 2-3 دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، مگر 1 مہینے بیت گئے۔ وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے مطلب وہ اتنا تھک گئی کہ بولی کہ مجھ سے روز نہیں پڑھا جاتا تھا، تو پھر وہ درود شریف اس کا تھوڑا کم ہونے لگا۔ تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ وہ اس چیز مطلب اتنا پڑھائی لکھائی میں، اسکول آنے جانے میں، ساری چیزوں میں وہ بچپنا تو تھا، اور جتنا اس سے پڑھا گیا وہ کچھ مہینے پڑھی، پھر اس سے چھوٹ گیا وہ چیز، اور پھر بولی کہ پھر چھوٹ گیا تو پھر اس نے یہ سوچا کہ اب مجھے شاید زیارت نہ ہو، اور اس کو لگا کہ شاید میں ٹھیک سے پڑھ رہی ہوں نہ پڑھ رہی ہوں، کچھ مطلب ایسا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ تھک کے، وہ ہار کے وہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ بولی کچھ سال گزر گئے تھے اور وہ یہ سب باتیں بھول بھی گئی تھی کہ وہ درود شریف پڑھتی تھی یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پڑھتی تھی، ساری چیزیں وہ بیچ میں اس کا پورا گیپ ہو گیا 2-3 سال کا۔ پھر کیا ہوا، اس کو اچانک سے ایک دن صبح صبح ایک خواب آیا، اور اس خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا چہرہ اور پورا سفید لباس میں، اور وہ یہ دیکھتی، اسے اس خواب میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، مطلب اس کو لگتا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے، اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ ابھی وہ خواب میں ہے۔ تو وہ وہاں اپنے آپ کو آسمانوں میں دیکھتی ہے، بولتی چاروں طرف بہت ہی بادل سا رہتا ہے، ہر طرف بادل ہی بادل اسے نظر آتا ہے، تو اسے یہ لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلی آئی ہوں، سارا مطلب اس چیز کو وہ ایکسپیرینس کرتی ہے، محسوس کرتی ہے، کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے وہ چلی آئی ہے۔
اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سے ایک شخص ہے، اور ان کے سامنے وہ کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے پورا وائٹ سفید کر لباس میں ہے، اور ان کی بڑی بڑی سی داڑھی ہے، اور بہت ہی چمکیلی، بہت ہی روشن، اور وہ ان کے چہرے پورا پورا ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور مطلب آدھا کھلا تھا، مطلب ان کا آدھا ناک دکھ رہی تھی، اور ان کی آدھی مطلب لپس دکھ رہی تھی، مطلب ان کے ہونٹ دکھ رہے تھے، ہونٹ مبارک آدھے دکھ رہے تھے، مطلب آدھا چہرہ ان کا دکھ رہا تھا، اور باقی چہرہ جو تھا وہ بند تھا۔ تو پھر ان کے چاروں طرف بھی ان کے سائڈ سے پورے پیچھے سے لے کے آ گئے تھے، بہت سارے لوگ کھڑے تھے، اور مطلب ان کا جو لباس تھا وہ بلیک کلر کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ ان کو دیکھتی ہے تو ان سے جا کے لپٹ جاتی ہے، اور پھر لپٹ جاتی ہے تو پھر کافی دیر تک وہ ان کو پکڑ کے ایسے روتی رہتی ہے، اور وہ جب وہ اتنا روتی مطلب وہ اس خواب میں وہ بتاتی ہے کہ وہ اتنا لمبا خواب تھا کہ مطلب وہ اس خواب میں ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح چلی گئی ہے اس دنیا سے، اور بس وہ وہاں جا کے پھر ان کے پاس وہ بس بولی مجھے اتنا سکون مل رہا تھا اس وقت، میں اس سکون کو میں بیان نہیں کر سکتی، اور میں ان سے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ مجھے اب دنیا میں مت بھیجیے گا، اور میں واپس نہیں جانا چاہتی، اور بس میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، وہ اس طرح کہتی ہے، اور وہ پھر کافی دیر ہو جاتی ہے تو ان کو پھر وہ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کہا جا رہا ہو اس کو کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ یہ سنتے ساتھ ہی وہ اتنا چیخنے لگتی ہے، زور زور سے چلانے لگتی ہے، اس کے آنسو اتنے بہنے لگتے ہیں اتنے زیادہ، اور پھر جب اور کس کے پکڑ لیتی ہے ان کو، اور پھر اس کے دل میں یہ احساس چلا جاتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر جب یہ اس کے دل میں احساس آتا ہے تو وہ اور زیادہ مطلب اس طریقے سے، اس محبت سے، اس مطلب تڑپ سے وہ رونے لگتی ہے کہ بس ایسا لگتا ہے، وہ کہتی ہے کہ بس میں ان کے ساتھ، مجھے بالکل بھی مطلب مجھے دنیا کے بارے میں مجھے کوئی سوچ نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ مجھے دنیا سب سے بری جگہ لگتی اس وقت لگ رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی بس یہ مجھے لے جائے، بس سارا سکون مجھے ان سے ہی ملنا ہے، اور پوری اس وقت کا سکون جو تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی، مجھے کس قدر سکون اور محبت دل میں مطلب اس کو احساس ہو رہا تھا، اور پھر وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، اور وہ اس طرح کس کے ان کو پکڑ لی تھی، اور وہ چھوٹی سی تھی، اور وہ جب ان کے اور مطلب ان کو جب اوپر سے دیکھتی ہے، بولتی ہے رو کے کہ پلیز مجھے مت جانے دیں، میں نہیں جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، تو یہ سن کے مطلب ان کے وہ کہتی ہے کہ ان کی حضور پاک وسلم تھے، جو ان کا چہرہ رہتا ہے اتنا روشن رہتا ہے کہ مطلب کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر وہ جب نیچے سے ان کو اوپر دیکھتی ہے تو ان کی آنکھ نظر نہیں آتی، کچھ ان کو نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ ان کی پوری ڈھکی رہتی ہے، اتنی روشنی رہتی ہے کہ اس کو کچھ دکھائی دے، وہ کوشش کرتی ہے میں دیکھ لوں ان کا چہرہ، پورا ٹھیک سے دیکھ لوں کا چہرہ، اور پھر صرف ان کے جوٹ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ جب یہ سنتے ہیں کہ وہ مطلب میری بہن کہتی ہے کہ آپ مجھے لے چلیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں بس آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو وہ کہتی ہے جب میں یہ کہتی ہوں تو جب میں کہتی ہوں تب وہ مسکراتے ہیں، جب یہ کہتی ہوں تب وہ مسکراتے ہیں، تو اتنے اچھے سے مسکراتے ہیں، ان کی اسمائل ایسی رہتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، اتنے اچھے سے پیار سے مسکراتے ہیں، اور جب میں اتنا زیادہ روتی ہوں، اتنی تکلیف میں رہتی ہوں، اور وہ جب بھی میں یہ کہتی ہوں تو وہ مسکراتے ہیں میری بات، جب بھی میں یہ کہتی ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چلے، وہ اتنا زیادہ مسکراتے ہیں، تو جب یہ مسکراتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو بولی جو جتنے بھی بغل میں ان کے سب کھڑے رہتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں کہ کون رہتے ہیں، تو وہاں سے ان کی ہلکی سی بھینی سی ہنسی کی آواز آتی رہتی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو ان کے چاروں طرف سے ان کی بھی آواز ہنسنے کی آنے لگتی ہے، مسکرانے کی بھینی سی ہلکی سی آواز آنے لگتی ہے، جو سب چاروں طرف ان کے کھڑے رہتے ہیں بغل میں، جو کافی لوگ کھڑے رہتے ہیں، تو بولتی ہے کہ میں اسی طرح اتنا روتی ہوں کہ میں ایک دم تھک جاتی ہوں روتے روتے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہے نا ضد کر کے، کہ جیسے اپنے ماں کو کافی دیر کے بعد دیکھتا ہے، اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا نا، کہ بس گھر ہی جاؤ، اسکول نہیں جانا ہے، تو وہی والا حال ہوتا ہے، تو بولتی ہے کہ بس میں اس طرح روتی ہوں، مطلب اس طرح تھک جاتی ہوں رو کے، کہ وہ پھر اشارہ آتا ہے کہ مطلب اب جانے کا وقت ہوا ہے، تو پھر سب آ کے میری بہن کو مطلب اٹھانے لگتے ہیں پکڑ کے، مطلب کہ اب جانے کا وقت ہوا ہے، تو اٹھانے لگتے ہیں، تو پھر یہ اتنی کس کے روتی میں وہاں چیخ رہی ہوتی ہوں، مطلب ایک رونے کی ہوتی ہے نا، ایک وہ چیخنے کی ہوتی ہے، بس وہ ایسا چیختی کہ بس مجھے نہ چھوڑیں، میں کوئی مجھے چھوئے نہ، کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں صرف انہیں کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس طرح جو ہوتی ہے مطلب بولتی رہتی ہے، تو
اس قدر اس کو وہاں پس لگتا ہے کہ بس میں ان کے ساتھ ہی رہوں، ان کو نہ چھوڑوں، ایک پل کے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ جب ہٹانے لگتے ہیں، جو فرشتے رہتے ہیں کہ کون رہتے ہیں، تو وہ پھر جب یہ رونے لگتی ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ مطلب چھوڑ دو اس کو، مطلب وہ اشارہ، بس وہ ہاتھ، وہ کہتی ہے بس میں ان کا ہاتھ دیکھتی ہوں، ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں اپنا دونوں، مطلب ان کا یہ رہتا ہے کہنے کا کہ مطلب ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو ایسے ہی۔ تو پھر یہ زور زور سے رونے لگتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے نہ جانے دیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب چھوڑتی نہیں، پھر کیا ہوتا ہے بس تھوڑی 1-2 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ جب خواب ٹوٹتا ہے تو اس وقت بھی وہ بہت، اب جب وہ روتی رہتی ہے، مطلب اس وقت بھی اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ جب وہ اٹھتی ہے پھر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، بیٹھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا زیادہ شدید مجھے تھکان محسوس ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں سچ میں رو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں سچ میں وہ جو جدوجہد چیخنا چلانا جو وہاں وہ کر رہی تھی، سیم اس کو بالکل ویسے ہی اس کی آنکھ کھلنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے۔ تو بولتی ہے میں کافی دیر تک یہ بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی آخر میں کہاں تھی اور کہاں سے میں کہاں آج آ گئی۔ بولی جب میری آنکھ کھلی نا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کہ بولی میں کافی دیر تک 10 سے 15 منٹ تک میں بیڈ پہ بیٹھی رہی، اور میں اس چیز کا ایکسپیرینس کر رہی تھی کہ میں کیوں یہاں چلی آئی، اور بالکل مطلب وہ کہہ رہی تھی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیوں چلی آئی وہاں سے، اور کاش میں وہیں رہ جاتی، مجھے ان لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا، میں یہاں مطلب مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مطلب اسے بالکل بھی دنیا میں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بولی مجھے اس طرح 2-3 دن سے مجھے ایسے لگا، مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا اس دنیا میں، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بس وہیں چلی جاؤں، مجھے پھر سے لگ رہا تھا کہ میں وہیں چلی جاؤں۔ تو پھر بولی کہ پھر اس کو مطلب اب وہ بتا رہی تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میں کتنے مطلب مجھے اتنی عقل نہیں تھی کہ ان کے سامنے میں اچھے سے پیش آتی، اور میں ان کے سامنے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تو مطلب اس سے وہ شرمندگی اس کو اب احساس ہوتا ہے، وہ اکثر یہ بولتی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجھے زیارت تھی تو میں اس طریقے سے چیخ رہی تھی، مجھے چیخنا نہیں چاہیے تھا۔ تو ہم مجھ سے کہتے ہیں، ہم لوگ اس سے یہی کہتے ہیں کہ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، ایک بچی تھی، تمہارے پاس اتنی عقل نہیں تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تم اتنی چھوٹی بچی ہو، تم اتنی محبت رکھتی ہو، تم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، تو اس لیے بچپن میں تو ہوتا ہے نا، اب بڑے لوگ بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ان سے سب بہت محبت کرتے ہیں۔ تو وہ اس چیز کا، اس کو یہ چیز مطلب اس کو اچھی نہیں لگی، ابھی بھی یہ بات کرتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ مجھے ادب سے پیش آنا چاہیے تھا، مجھے ان کے سامنے ایسے نہیں پیش آنا چاہیے تھا، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ تو مطلب یہ تھی اس کی مطلب چھوٹا سا پیارا سا مشاہدہ، اور اس نے 500 بار درود شریف پڑھا، مگر اس کے کئی سالوں کے بعد، اس سے 3 یا 2 سال کے بعد اسے زیارت ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد تو وہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دی تھی کافی سالوں کے بعد، مطلب تھوڑا بہت تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، کبھی 1 تصویر پڑھ لیا، کبھی 2 تصویر، مطلب جب سے درود شریف کی ویڈیو دیکھنے لگے ہیں تب سے ہم سب بہنیں جو ہیں وہ درود شریف کی طرف آ گئے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں نے نیت بھی کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے شاید آج ہم درود شریف پڑھنے کی اللہ پاک نے ہم لوگوں کو توفیق بھی دی ہے، ہم بہنوں کو، اور ہم لوگ اب درود شریف پھر سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیے ہیں، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر میں نے مطلب دیکھا نا کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، کہ مطلب آپ مطلب ہمت رکھیں، یقین مطلب آپ اپنا کمزور نہ کریں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو نہیں ہوتی وہ مطلب وہ پریشان نہ ہو۔ ابھی تو خیر مجھے بھی نہیں ہوئی، میرے اندر بھی تڑپ ہے، پر ہم اس قابل نہیں ہیں نا، جو معصوم ہوتے ہیں نا، جو گناہ کم کرتے ہیں یا گناہ ان سے کسی سے کم ہوتے ہیں، جیسے معصوم بچے، تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جلدی ہو جاتی ہوگی، اور ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اتنے فتنے کے دور میں، اور ہم سے تو کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اتنے پاک صاف نہیں ہیں، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے نا، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہمارے دل میں دھرم ضرور ہے، پر ہم اس قابل نہیں ہیں، کہ ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں، ہم ان کو دیکھ سکیں۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے اندر اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، ہمیں تقویٰ حاصل کرنا چاہیے، اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ زیارت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ تو ایک عطا ہے، اب وہ جس کو چنیں گے
وہ چاہیں گے جس کو زیارت کروانا تو وہ ہوگی، ہم اپنی عزت سے، ہم اپنی اس سے نہیں کر سکتے نا۔ دیکھیے جس طریقے سے میری بہن نے اتنی دن درود شریف پڑھا، اس کی کیا ادا پسند آ گئی، اور پھر وہ تھک گئی، کیونکہ وہ 500 بار درود ابراہیم پڑھنا اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی بات ہے۔ مجھے تو اس کے اوپر اتنا پیار آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ تم اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا درود شریف پڑھ لی ہو۔ اور میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، اسے پڑھیں، جس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا توجہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ نہیں پڑھیں، آپ توجہ نہیں ہو رہا ہے، بس اسے نہیں آ رہی ہے، محبت نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، مگر آپ اپنی زبان سے کم پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور فیض بھی ملے گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے، پھر آپ کو محبت بھی ہو جائے گی اور آپ توجہ بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ بس آپ شروع میں پڑھتے رہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا نا کہ اتنی آسانی سے آپ اتنی بڑی چیز آپ کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کوشش کریں کہ جیسے ہم بہنیں ہیں نا، ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، تو ہم 3 بہنیں کیا کرتے ہیں کہ مجھے درود شریف کی محفل کا بڑا شوق ہے، پر ہمارے پاس اتنے سارے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اکٹھا کر سکیں یا پھر ہم درود شریف پڑھا سکیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم تینوں بہنیں مطلب ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم تینوں بہنیں جو ہیں نا، وہ 10 بجے سے لے کے 10:20 تک درود شریف بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تینوں بہنوں کی محفل ہوتی ہے، ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، ہم لوگ اس محفل کا نام رکھے ہیں محفل درود۔ تو ہم لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں، اب میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے بھائیوں کو بھی بولوں اور اپنے ابو کو امی کو بھی بولوں، مگر ہر کوئی نہیں شامل ہوتا نا، ہر کوئی مطلب اپنے سب کی زندگی کی مصروفیات ہے، تو اس کی وجہ سے ہم تینوں بہنوں نے ارادہ کیا ہے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کافی دن ہو گئے، تو ہم لوگوں نے کیا ارادہ کیا ہے کہ ہم لوگ سب کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ 10 سے لے کے 10:20 تک بیٹھ کے 20 منٹ تک درود شریف پڑھتے ہیں، چھوٹی سی محفل بنا کے۔ اور اللہ پاک ہم لوگ کی اس محفل میں برکت دے اور بھی لوگ اس میں شامل ہو جائیں، ہم لوگ کی یہی دعا ہے۔ پر ہم لوگوں نے اپنی تین لوگوں کی محفل اسٹارٹ کر دی ہے، اور بس دعا کیجیے گا کہ ہماری محفل میں اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو جوڑ دے، ارادہ ہے ہمارا۔ اور بس آپ لوگ درود شریف پڑھیں، اور ہاں استغفار اور صدقہ نہ ضرور دیا کریں، 1 روپے ہی نکالیں دن کا، پر میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ استغفار اور صدقے سے بہت ساری چیزیں، صدقے سے خاص کر کے میں دیکھی ہوں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے صدقہ دینا، تو میں دیکھی ہوں، اگر جس دن میں نے صدقہ 1 روپیہ بھی نہ نکالا ہو تو اس دن نا گھر میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو آپ کیا کریں نا، صدقہ ضرور دیں، صدقہ ہر چیز سے بچاتا ہے، ہر بلا اور مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے ماں باپ نے ہم لوگوں کی عادت ڈالی ہے ہر بھائی بہن کی کہ ہم لوگ ہمیشہ صدقہ نکالتے ہیں، چاہے جتنا بھی ہو، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے اس سے بھی کم، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہماری حیثیت کے حساب سے ہم نکال دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، وہ ضرور مطلب آپ مطلب کریں اپنی زندگی میں، تو آپ خود اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے گھر سے کچھ روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کو کھلا دیں یا کچھ کر دیں، اور بہت سارے جانور ہوتے ہیں، چیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جو 10 سے لے کے 10:20 کا ٹائم ہے، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ اکٹھا کریں جو آپ کا سنتا ہے، آپ ان کو بٹھا کے آپ درود شریف تھوڑی دیر کے لیے پڑھیں۔ تو جہاں درود شریف کی محفل ہوتی ہے نا، تو وہاں فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور میں نے سنا ہے جہاں درود شریف کی محفل ہوتی ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ تو مجھے یہ چیز بڑی مطلب انسپائر کری، تو میں نے اسی لیے یہ ارادہ کیا کہ میں درود شریف کی محفل کروں گی۔ تو بڑی محفل تو میں نہیں کر سکتی ہوں، پر میں چھوٹی سی محفل تو کر سکتی ہوں نا اپنے گھر والوں کو لے کے۔ تو میں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بس مجھے استقامت دے، اور میرے گھر والوں کو بھی میری اور میرے گھر والوں کی دعا کیجیے گا، اور اپنے دعاؤں میں امت کو سب سے پہلے دعا کیا کریے، کیونکہ امت کے لیے جو دعا کریں گے نا وہ پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ تو امت کو مت بھولیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اور محبت اپنی امت سے ہے، اور بہت فکر کرتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اپنے۔ تو اپنی امت کو ضرور یاد رکھا کریے، ان کی آج کل اتنا فتنہ ہے، اتنی گمراہی میں لوگ جا رہے ہیں، اور اتنی زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں امت پہ، اور فرض نماز پہ ضرور مطلب اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، فرض کی نماز جو ہے، نماز تو سب سے زیادہ ہے، اور درود شریف جس کی زندگی میں آ گیا نا، تو پھر وہ کچھ بھی اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور درود شریف آپ کم پڑھیں، 100 بار پڑھیں، پر ضرور پڑھیں، جس طرح پڑھا جاتا ہے پڑھیں دن بھر میں۔ اور استغفار کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، بہت زیادہ فائدہ ہے استغفار کا، بہت فضیلت ہے۔
بس یہی میرا چھوٹا سا مشاہدہ ہے. ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی. مجھے تو لگتا ہے کہ میں بولتی جاؤں اور بتاتی جاؤں درود شریف کی فضیلت. بس ابھی میں نے یہ ایک مشاہدہ چھوٹا سا شیئر کیا ہے. انشاءاللہ اور وقت ملے گا تو میں اور بھی مشاہدہ شیئر کروں گی. بہت سارے مشاہدے ہیں درود شریف کے، تو جتنا ہی بات کریں اتنا ہی کم ہے درود شریف کی. اور بس محبت اپنے دل میں مطلب ایسا ڈال لیجیے نا کہ درود شریف کے بغیر آپ کا مطلب آپ کھانا بھی نہ کھا سکیں. وہ آکسیجن کی طرح آپ کے لیے درود شریف. کہ آپ کو جس دن درود شریف نہ پڑھے اس دن آپ کی سانس رکے. تو آپ کو درود شریف پڑھنا اتنا امپورٹنٹ آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ مطلب آپ کو دنیا سے بھی محبت نہیں ہوگی. پھر آپ سوچیں گے کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرے پاس سب کچھ ہے. درود شریف ہے تو سب کچھ ہے. تو آپ بس درود شریف پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب پر کرم کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بس میں نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیا ہے. اور اللہ پاک قبول فرمائے. اور ہمارے اس چھوٹی سی کیا کہتے ہیں کوشش کو اللہ پاک بس قبول فرما دے. اور بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.